نمرود، فرعون، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ نمرود جو ہے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا. ربوبیت اس معنی میں جو پالنہار، پروردگار، لوگوں کی حاجت پوری کرنے والی ذات، کفیل کے معنی میں ہو. انہوں نے ذکر کیا کہ 4-5 معنی ہے ربوبیت کے. اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بادشاہ ہو، رئیس ہو، قوم کا بڑا اور سردار ہو، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں. نمرود اور فرعون اس معنی میں اپنے آپ کو رب کہتے تھے، ورنہ ربوبیت کا جھگڑا نہیں تھا. اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ اپنے قوانین کو، اپنے جو ہے دستور کو لوگوں کو منوانا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا لیکن رب اعلیٰ میں ہوں. فرعون کہتا تھا اس اعتبار سے کہ میں اس مصر کا حاکم اور بادشاہ ہوں، میرے قوانین اور احکامات چلیں گے، معاملات میں، سیاسیات میں، لین دین میں، ان میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا. یہ شرک تھا ان کا. مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے یہ تفصیل بیان کی، اور اس سلسلے میں میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں ان کی بہت ساری عبارتیں ہیں، لیکن وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا کہ میں ان عبارتوں کو پیش کروں. لیکن حاصل کلام کے طور پر شیخ ابراہیم نے یہ بیان کیا کہ مولانا مودودی صاحب کی کتابوں کا استقراء کیا جائے تو اس سے 3 نتائج جو برآمد ہوتے ہیں. انہوں نے جو بدعت ایجاد کی اور ایسی تفسیر کی جو تمام پچھلے مفسرین سے ہٹ کر ہے. مفسرین تو چھوڑیے، قرآن کا سیاق و سباق. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نمرود اللہ کو رب مانتا تھا، ہاں، اس کی ربوبیت کا انکار یہ تھا کہ وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا، اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مناظرہ جو قرآن نے نقل کیا کہ انا احیی و امید، پہلے اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں. تو سیدنا ابراہیم نے کیا کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب. تو اگر تیرا ایسا دعویٰ ہے ربوبیت میں، تو اپنے آپ کو اللہ کا شریک یا اس کا برابر یا اس کے مقابل بیان کر رہا ہے، تو میرا پروردگار اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لا کر بتا دے. فبہت الذی کفر. تو کہنا یہ چاہیے کہ مولانا مودودی صاحب کو قرآن کا جو تشریح وہ کر رہے ہیں نمرود کے جس فکر کا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں سمجھے تھے، اور تو اور نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کے مغرب سے نکالنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کا تعلق قانون سے نہیں ہے، نظام کائنات سے ہے نا. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام کائنات والی ربوبیت کے بارے میں نمرود کا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا سوال بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اس کی اسی بات کا رد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال کر بتا.